بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی ساحل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں۔ تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ ساحل نے ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سامہ بن ارم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا جس کی پشت پر ایک باغ تھا۔ چنانچہ سامہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ اس سامنے والے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع تھا، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہیں، اور یہ حکم دیا کہ سامہ نے اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سامہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب سامہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام پہاڑ کی مٹی کاٹ کاٹ ڈال کر چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر سامہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ تو بتائیں آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر افاقہ ہونے پر آپ نے، بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر سامہ کے ہوش اڑ گئے تو انہوں نے یہ کیا کیا؟ ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر سامہ نے توبہ اور پروردگار سے غضب خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ جناب باری میں عرض کیا کہ اللہ عالمین نے مجھے اس کا مواخذہ نہ فرمائیے، کیونکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لایا، اے اللہ میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آیا تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے، اس کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آپ آخر تم کون ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ میں شاذون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مکان بنایا، دنیا کی طلب کی ہے؟ کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کے دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہی اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اسی جگہ ایک درخت لگایا، اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم درخت کے سائے میں سجدہ کرتے ہو تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت کی رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ لہٰذا خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پہ آنے والے ہر پیج پہ ہم راضی رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔